یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم ہوں یا آپ کی سینئر قیادت ہو، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، حسن اقبال صاحب ہوں، چند روز پہلے تک سب مذاکرات کے بات چیت کے حامی تھے، بلکہ پی ٹی آئی سے گلہ کرتے تھے کہ یہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی بجائے عسکری قیادت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ آج نائب وزیر اعظم جو ہیں یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے جاوید صاحب، بہت شکریہ کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تو کسی نے بات نہیں کی۔ بات ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی سے بات چیت کرنے کی، بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے پارلیمان میں بیٹھے ممبران سے بات کرنے کی، بات ہوتی ہے ان کے ایگزسٹنگ چیئرمین سے گوہر صاحب سے بات کرنے کی کہ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر، فلسطین کے معاملے کے اوپر، معیشت کے معاملے کے اوپر ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ مگر ایک شخص جس نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی، جس نے سائفر کا جھوٹا بیانیہ گھڑا، جس نے دوست عرب ممالک سے دیے گئے تحفوں کو بلیک مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی رسوائی کروائی، اس سے تو کبھی نہ بات چیت کی خواہش تھی، نہ بات چیت کے حوالے سے کوئی بھی عندیہ دیا گیا۔ اس سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک مجرم ہے جو قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اپنے کیے ہوئے جرموں کے نتیجے میں، تو ان سے تو نہ کبھی بات چیت کی کوئی معاملہ تھا نہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا۔ اور ابھی بھی جو یہ جس طریقے سے ملک دشمن بیانیاں چلا رہے ہیں، اب شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کر کے اپنے آپ کو ان سے موازنہ اپنا کر رہے ہیں، اور ساتھ 1971 کے حالات کو کوٹ کر رہے ہیں، تو ایسے بندے سے کون بات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یہ تاثر اس کا مطلب ہے درست ہے کہ جو حالیہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور پی ٹی آفیشیل ہینڈل سے جو چیزیں اپلوڈ ہوئیں وہ بنیادی وجہ بنی ہے، جو اسحاق ڈار صاحب بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، یہ دس از دا ریزن؟ نہیں، دیکھیں ریزن تو پہلے سے موجود تھا 9 مئی کا، اور دیکھیے 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے میں کیا امر مانے ہے۔ ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سزا ہو گئی، کیپٹل ہل والوں کو 2 مہینے کے اندر ہو گئی، لنڈن رائٹس والوں کو چند ہفتوں کے اندر ہو گئی، تو پاکستان میں ابھی تک معاملہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکا، ہم یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو 9 مئی والوں سے تو ویسی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جنہوں نے کرنل شیر خان کا مجسمہ اٹھا۔ تو 9 مئی والوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آپ حکومت نے ہیں، آپ نے اس کی کوئی تحقیق کی، معلوم کیا، کوئی عوام کو بتلائیں نا کہ اگر حکومت ہی شکایت کر رہی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، کیوں نہیں ہو پا رہی ان کو سزا؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوور جوڈیشری کے ججز ہیں وہ حکومت کے تابع ہیں؟ بالکل نہیں، تو بات یہ ہے نہ ہونے چاہیے۔ مسلمان کا جو معاملہ ہے، اس وقت کی کیئر ٹیکر کی حکومت میں پروسیکیوشن ضرور کی، اور پروسیکیوشن تک ان کا کام تھا کرنا، مگر اب پرابلم یہ ہے کہ جب التوا کا شکار کیا جاتا ہے مقدمات کو، اور وکلا تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں اور معاملات کو آگے نہیں چلایا جاتا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پھر لوور جوڈیشری کا کام ہے یہ کرنا۔ کچھ وقت ضائع ہوا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کیس چلایا چند ماہ، وہ بھی تاخیر کا ایک وجہ بنی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، ورنہ تو یہ جو آپ کا شکوہ ہے یہ تو اسی بات سے جڑا ہوا جو وزیر اعظم نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا، جس پہ اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب نے کہا کالی بھیڑیں نہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں۔ وزیر اعظم نے ثاقب نثار صاحب، مظاہر نقوی صاحب جو بدعنوانی جن پر ثابت ہوئی، اعجاز الحسن صاحب، ان سب کی بات کی، اور انہوں نے موجودہ سیٹ اپ میں کسی جج کی طرف ریفر نہیں۔ لیکن وہ جو گفتگو تھی ان کی مجلس عاملہ نون لیگ کی، وہاں سے خطاب کر رہے تھے، اس گفتگو کا کانٹیکس اویلیبل ہے، آپ خود بھی سن سکتے ہیں، وہ موجودہ حالات کا ذکر کر رہے تھے، 9 مئی کا ذکر کر رہے تھے، سزائیں نہ ہونے کا ذکر کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو ملنے والے ریلیف کا ذکر کر رہے تھے، اور پھر کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکثریت اچھے ججز کی ہے، اکثریت جو ہے وہ اچھے ججز کی ہے، مگر چند کالی بھیڑیں ہیں۔ اور دیکھیے یہ لابیز ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایک اثر رسوخ رکھتی ہیں، تو اب موجودہ سیٹ اپ میں کوئی بات اپنی طرف لے جائے تو میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر دیکھیے یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوگا کہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے، کبھی نہ کبھی پہنچنا۔ تو آپ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جو ماضی کی کالی بھیڑیں ہیں ان کا اثر و رسوخ ابھی بھی عدالت پر ہے؟ جی دیکھیے obviously وہ سینیورٹی میں لوگ اوپر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ذاتی پسند ناپسند سے بلند ہو کر
اس سے ماورا ہو کر یہ سارے فیصلے کرنے ہوں گے. بالکل کرنے چاہیے, لیکن یہ آپ ایک وزیر ہیں اطلاعات کے, نون لیگ کے اہم رہنما ہیں, اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر یہ حکومت پر واجب نہیں ہے کہ یہ محض ایک ریٹورک بیان کرنے کی بجائے اسٹیبلش کریں کہ کالی بھیڑیں کون تھیں اور ان کا اثر و رسوخ کس عدالت پر ہے, وہ اسٹیبلش کریں. اب جس طرح استعفیٰ دیا مظاہر نقوی صاحب نے, اور استعفے کے باوجود سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بدعنوانی ثابت ہونے کا آرڈر پاس کیا, تو چیزیں موجود ہیں. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے وہ آڈیو ٹیپ ان کے بیٹے کی, جہاں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کے لیے وہ پیسے کسی سے مانگ رہے ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ سارا سسٹم چلتا رہا ہے اور آبویسلی آپ کے سامنے چلتا رہا ہے, تو اس میں تو کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے نا کہ کالی بھیڑیں کون تھیں. اور ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں محاذہ رائی کم ہو اور قانون و انصاف کے مطابق فیصلے ہوں, مگر ایسا ہوتا فی الحال نظر نہیں آتا. تاخیری حربوں کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. 6 سال لگے فورن فنڈنگ کا فیصلہ آتے ہوئے. ادھر نواز شریف صاحب کو سزا دینی تھی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ودن اے فیو منتھ. کالی بھیڑیں صرف ٹکر ہی مارتی ہیں, لیکن اگر آپ کا پالا اب کالے بھونڈوں سے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہمارے لیے تمام ججز قابل احترام ہیں, وہ اپنے لیے تو کالا بھونڈ کہہ سکتے, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محاذہ رائی کم ہونی چاہیے اور معاملات کو سلجھانا چاہیے. اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے اور معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مثبت طرف جا رہے ہیں. مہنگائی میں واضح کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ محاذہ رائی رہی اور اسی طرح بیانات آتے رہے, اور یہ دیکھیے ججز کو تو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے اور یہ بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے, نہ سوشل میڈیا دیکھنا چاہیے, نہ ہی کسی زمانے میں وہ اخبار تک نہیں پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک. سوشل میڈیا کی پوسٹیں دیکھ کے اگر بات ہوگی تو پھر تو اچھا یہ یہاں پہ واضح کر دیں کہ ابھی تک حکومت کی تحقیقات کیا کہتے ہیں. ایک شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے, اس شخص کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل چل رہا ہے, اس کے ذریعے یہ ویڈیو جس کے اوپر آپ کو شکایت ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. سو ہو ڈیڈ اٹ؟ جیل بیٹھ کے کیا ان کے پاس آئی فون ہے, کوئی اینڈرائڈ ہے, کوئی آئی پیڈ ہے, کیا ہے, کیسے وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جیل میں ملاقاتیں کرنے 100 لوگ جاتے ہیں اور میں حیران ہوں مہدی حسن جیسا انٹرنیشنلی اکلیم جرنلسٹ ایک جھوٹا آرٹیکل چھاپ دے. میرا تو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایک پولیٹیکل آرٹیکل چھاپا اور آپ نے لکھا کہ ڈیتھ سیل اور سولیٹری کنفائنمنٹ. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ آگے دیکھ لیں. 8 کمرے زیر استعمال ہیں, بائسیکل ہے ایکسرسائز والی, واکنگ گیلری ہے, ڈاکٹر ہے, کک ہے. 8 کمرے جیل میں؟ جی, واکنگ گیلری ہے نا جی. وہ 3-4 کمروں کو کنورٹ کیا گیا لیونگ کوارٹرز میں. ایک میں کچن بنا ہے, ایک میں عالی شان واش روم تعمیر کیا گیا ہے. یہ واکنگ گیلری بنائی گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک شاہانہ طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں. جیل اللہ تعالیٰ کرے کوئی نہ جائے, ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, مگر آپ جب لوگوں کو کہتے تھے میں اے سی اتار لوں گا, بند کر دوں گا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو, اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے جیل کنٹرول ہوتی ہے. مگر آپ کو جو واکنگ گیلری ملی ہے, بائسیکل ملی ہوئی ہے, دیسی گھی میں آپ کھانے بنواتے ہیں اپنے من پسند, آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ اپنی روٹین سیٹ کرتے ہیں, آپ کی 250-300 سے اوپر ملاقاتیں ہیں. تو یہ آرٹیکل پولیٹیکل چھاپا مہدی حسن صاحب نے. میں تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے that Mr. Mehdi Hasan should at least have verified the facts that Mr. Imran Khan is not in solitary confinement. He has been given more than 7 cells. He has a kitchen to make the food of his choice. He has a bicycle. He has a walking gallery. He meets whoever he wants.